السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور سورۃ الاحزاب کی 51 آیت کو ہم 51ویں آیت کو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ترجی دور رکھیں، من تشاء جس کو آپ چاہیں، منہن ان میں سے، وتؤوی اور پاس رکھیں، الیکا اپنے پاس، من تشاء جسے آپ چاہیں، ومنی اور جس کو ابتغیتا آپ طلب کریں، ممن ان میں سے جو ازلتا دور کر دیا تھا آپ نے، فلا جناح تو کوئی تنگی نہیں، علیکا آپ پر، ذالک ادنی یہ زیادہ قریب ہے، ان تقر کہ ٹھنڈی رہیں، اعینہن ان کی آنکھیں، ولا یحزن اور وہ آزردہ نہ ہوں، وَيَرْضَيْنَ اور وہ راضی رہیں، بِمَا آتَيْتَهُنَّ اس پر جو آپ نے انہیں دیا ہے، كُلُّهُنَّ وہ سب کی سب، وَاللَّهُ اور اللہ، يَعْلَمُ جانتا ہے، ما جو فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَكَانَ اور ہے، اللہ علیما حلیما جاننے والا بردبار. آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں، جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہیں آپ اپنے پاس بلائیں، آپ پر کوئی مضائقہ نہیں. اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غم زدہ نہ ہوں، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں اسی پر خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے اللہ جانتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے. بیویوں کی باری کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی ہدایت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک اور آیت یہ مل گئی کہ آپ پر سے اپنی بیویوں کے پاس باری باری رہنے کی پابندی اٹھا لی گئی. بالفاظ دیگر آپ کی بیویوں کا آپ پر یہ حق ساقط کر دیا گیا کہ فلاں رات آپ باری کے حساب سے فلاں بیوی کے پاس رہیں گے. اور اس سقوط حق سے اللہ تعالیٰ کا مقصد نبی اور اس کی بیویوں دونوں پر سے تنگی کو رفع کرنا مقصود تھا. نبی کی تنگی کا دور ہونا تو واضح ہے، اور بیویوں سے تنگی کا دور ہونا اس لحاظ سے ہے کہ جب انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ فلاں باری کے دن نبی کا اس کے ہاں شب بسری کا کرنا اس کا حق نہیں، تو اس کے باہمی تنازعات اور چپکلش خود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ تنازعات کی بنیاد ہی حقوق سے تعلق رکھتی ہے. پھر جب حق ہی نہ رہا تو تنازعات کیسے؟ لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے دی گئی اس رعایت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی بیوی کی باری کو محلوط نظر خاطر رکھا، جیسا کہ مزل حدیث سے واضح ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کو ایک بیوی کی باری کے دن دوسری بیوی کے ہاں جانا منظور ہوتا تو آپ باری والی بیوی سے اجازت لیا کرتے تھے. معاذہ یعنی راوی کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد میں نے سیدنا عائشہ سے پوچھا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت لیتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، تو میں تو کہتی کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں تو یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے پاس ہی رہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جانا چاہتے تو اپنی عورتوں پر کرہ ڈال لیتے. جس عورت کے نام کرہ نکلتا ہے اس کو ساتھ لے جاتے، اور ہر عورت کے پاس باری باری ایک دن رات رہتے. صرف سودا بن زماں نے جو بہت بری ہو گئی تھیں اپنا دن حضرت عائشہ صدیقہ کو بخش دیا تھا. ان کی غرض یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں. سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے دوسری بیویوں سے بیماری میرے گھر رہنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دے دی. یعنی وہ اللہ کے کام سے خوش ہو جائیں اور باہمی جذبہ رقابت اور مسابقت کی الجھنوں میں پڑنے کے بجائے یکسو ہو کر نبی کے مشن میں اس کا حال بتائیں. اور جس طرح نبی اپنے کام پر پوری طرح جدوجہد کر رہا ہے، مصائب برداشت کر رہا ہے، تنگی ترشی سے بے نیاز رہ کر رہا ہے، اس طرح وہ بھی قناعت اور احسار سے کام لیں، بلکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا مقصد حیات قرار دے کر خوش دلی سے سب کام انجام دیں. اور یہ سمجھ لیں کہ باری کے حق کا سقوط آپ کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. تمہارے دلوں کا خطاب ازواج کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر تم اللہ کے ان احکام کے
خوش دلی کے بجائے دل کی گھٹن سے یا کبیدہ خاطر ہو کر کیا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے اور اس پر گرفت ہوگی۔ اور اگر اس لفظ کا خطاب عام لوگوں کی طرف ہو کر مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کے حقائق کے بجائے نبی کے ازدواجی زندگی سے متعلق تمہارے دلوں میں کوئی اور بدگمانی پیدا ہو تو وہ بھی اللہ سے چھپی نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ساتھ ہی اپنی صفت حلیم کا ذکر فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جسے وہ دل سے نکال دے تو اللہ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ لا یحل حلال نہیں لکا آپ کے لیے النساء عورتیں من بعد اس کے بعد ولا اور نہ ان تبدلا کہ یہ بدلیں گے کہ یہ کہ بدل لیں بہن ان سے من سے اور ازواج ان عورتیں ولو اگر جب آپ کو اچھا لگے حسنہن ان کا حسن الا سوائے ما ملکت یمینو کا جس کا مالک ہو تمہارا ہاتھ، ما ملکت یمینو کا کہ جس کا مالک ہو تمہارا ہاتھ کنیزے وکانا اور ہے اللہ علی کل شیء قدیر شیء ہر شے پر رقیبا نگہبان۔ اس حکم کے بعد آپ پر دوسری عورتیں حلال نہیں اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو تبدیل کریں خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، البتہ کنیزوں کی آپ کو اجازت ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہے کہ آپ کو جن 4 بیویوں سے نکاح کر لینے کی اجازت دی جا چکی ہے ان کے علاوہ دوسری عورتیں آپ پر حلال نہیں، بس یہی کافی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیویاں اس بات پر آمادہ ہو گئی ہیں کہ جو آپ کی طرف سے روکھا سوکھا ملے اس بات پر وہ صابر و شاکر ہیں اور باری کا مطالبہ کر کے بھی آپ کو پریشان نہ کریں، نہ اسے وجہ نزاع بنائیں۔ تو اب آپ کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ ان صابر و شاکر بیویوں سے کسی کو طلاق دیں اور اس کی جگہ کوئی اور لے آئیں خواہ وہ خوبصورت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو بھی اب انہی بیویوں پر صابر و شاکر رہنا چاہیے۔ ضمناً اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرد جس عورت سے شادی کرنا چاہیے اسے دیکھنا درست ہے اور احادیث صحیحہ میں اس کی صراحت مذکور ہے۔ کنیزوں کی رخصت کا غلط استعمال، یعنی کنیزوں کی تعداد پر شریعت نے کوئی پابندی عائد نہیں کی کیونکہ ان کا انحصار کسی جنگ میں قیدی عورتوں پر ہوتا ہے اور یہ مستقبل کے حالات میں جو کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اس اجازت کا مطلب بھی یہ نہیں کہ نواب اور امیر کبیر حضرات عیش و عشرت کے لیے جتنی کنیزیں چاہیں خرید کے اپنے گھر اور محلات کے اندر ڈالتے جائیں، یہ اس اجازت کا غلط استعمال ہے۔ آپ کی کنیزیں صرف 2 تھیں، ایک ماریہ قبطیہ جس کے بطن سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور دوسری ریحانہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا تم نہ داخل ہو بیوتا گھر النبی نبی کے الا سوائے ان یہ کہ یوزن اجازت دی جائے لکم تمہارے لیے الا طرف طعام کھانا غیر ناظرین نہ رہ تکو اناہ اس کا پکنا ولیکن اور لیکن اذا جب دعیتم تمہیں بلایا جائے فادخلوا تو تم داخل ہو فاذا پھر جب طعمتم تم کھا لو فانتشروا تو تم منتشر ہو جایا کرو ولا مستانسین اور نہ جی لگا کر بیٹھے رہو لحدیث باتوں کے لیے انا بے شک ذالکم یہ تمہاری بات کانا یؤذی ایذا دیتی ہے نبی یا نبی فیستحیی پس وہ شرماتے ہیں منکم تم سے واللہ اور اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا من الحق حق بات سے وَإِذَا اور جب سألتموہن تم ان سے مانگو متاعًا کوئی شے فاسألوہن تو ان سے مانگو من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے ذالکم تمہاری یہ بات اطہر زیادہ پاکیزگی لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے وقلوبہن اور ان کے دل وما کانا اور جائز نہیں لکم تمہارے لیے ان تؤذوا کہ تم ایذا دو رسول اللہ کے رسول ولا اور نہ تنکحوا تم ان سے نکاح کرو ازواجہ اس کی بیویاں من بعدہ اس کے بعد ابداً کبھی انا بے شک ذالکم تمہاری یہ بات کانا ہے عند اللہ کے نزدیک عظیمہ بڑی۔ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو اللہ یہ کہ وہ تمہیں اجازت دی جائے اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو، البتہ جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو آؤ اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں دل لگائے وہیں نہ بیٹھے رہو۔ تمہاری یہ بات نبی کے لیے تکلیف دہ تھی مگر تم سے شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے اور جب اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا تو جب تمہیں ازواج نبی سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر مانگو۔ یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ در ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا دو اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو
بلا شبہ اللہ کے ہاں یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ گھروں میں داخلے پر پابندی، یعنی اس آیت میں کئی ایک معاشرتی آداب بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ اسی صورت میں پہلے ازواج النبی کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ عورتوں کا اصل مقام گھر ہے، انہیں نہ تو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا چاہیے اور نہ ہی پہلی جاہلیت کی طرح عورتوں کو بن ٹھن کر باہر نکلنا چاہیے، اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنا چاہیے، اور یہ حکم بس باہر نکلنے تک یا آواز پر پابندی تک موقوف تھا۔ اب بھی سب گھروں میں، حتیٰ کہ خود رسول اللہ کے گھروں میں بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، اور سیدنا عمر کو بالخصوص یہ بات ناگوار تھی کہ نبی کے گھر میں ہر طرح کے لوگ بلا روک ٹوک داخل ہوا کریں۔ چنانچہ انہیں کی اس خواہش کے مطابق وحی الہی نازل ہوئی، جیسا کہ درج الحدیث سے واضح ہے۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ہاں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ اگر آپ امہات المومنین اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی، اور آیت نمبر 27 کی روح سے یہ حکم تمام مسلمان گھرانوں پر نافذ کر دیا گیا کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو۔ آداب دعوت بعام، اس جملے میں مزید 2 ہدایات دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر صاحب خانہ خود تمہیں بلائے اور بالخصوص کھانے پر مدعو کرے تو تمہیں ان کے ہاں جانا چاہیے، اس کا یہ بلانا ہی اس کی اجازت ہے۔ دوسری ہدایت یہ تھی کہ جس وقت بلایا جائے اسی وقت آؤ، پہلے نہ آؤ۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تم پہلے آ کر دعوت پکنے والے کھانے والے برتنوں کی طرف دیکھتے رہو کہ کب کھانا پکتا ہے اور ہمیں کھانے کو ملتا ہے۔ یہ بات بھی صاحب خانہ کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس زمن میں دوسری ہدایت یہ ہے کہ جب کھانا کھا چکو تو وہیں دھرنا مار کر نہ بیٹھ جاؤ، ادھر ادھر کے حالات اور قصے کہانی شروع کر دو، بلکہ کھانا کھا چکو تو چلتے بنو اور صاحب خانہ کے لیے انتظار اور پریشانی کا باعث نہ بنو، کیونکہ دعوت کے بعد انہیں بھی کئی طرح کے کام ہوتے ہیں۔ آیا حجاب، یہی وہ آیت ہے جسے آیا حجاب کہتے ہیں، یعنی حجاب کے معنی کسی کپڑا یا کسی دوسری چیز سے 2 چیزوں کے درمیان ایسی روک بنا دینا جس سے دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اوجھل ہو جائیں۔ اس آیت کی روح سے تمام ازواج نبی کے گھروں کے باہر پردہ لٹکا دیا گیا، پھر دوسرے مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں کے سامنے پردے لٹکا دیے، اور یہ دستور اسلامی طرز پر معاشرت کا ایک حصہ بن گیا۔ اب اگر کسی شخص کو ازواج مطہرات سے کوئی چیز پوچھنا یا کوئی ضرورت کی چیز مانگنے کی ضرورت ہوتی تو اسے حکم ہوا کہ پردے سے باہر رہ کے سوال کرے۔ اب اس آیت کی شان نزول سیدنا انس کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ ولیمے کی دعوت کھانے کے بعد بیٹھے رہنے والے 3 شخص۔ سیدنا انس کہتے ہیں جب آپ نے زینب بن حجش سے نکاح کیا اور صحبت کی تو ولیمے میں گوشت روٹی تیار کیا گیا، مجھے لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ لوگ آتے جاتے کھانا کھاتے اور چلے جاتے، پھر اور لوگ آتے وہ بھی کھانا کھا کر چلے جاتے۔ میں نے سب کو بلایا حتیٰ کہ کوئی ایسا شخص نہ رہ گیا جسے میں نے بلایا نہ ہو۔ آپ نے مجھے فرمایا اچھا اب کھانا اٹھاؤ، لوگ چلے گئے ہیں مگر 3 شخص بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آپ گھر سے اٹھ کر سیدنا عائشہ کے کمرے کی طرف گئے اور فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بیوی کو کیسا پایا؟ اللہ آپ کو برکت دے۔ پھر آپ نے سب بیویوں کے کمروں کا دورہ کیا اور سب کو سیدنا عائشہ کی طرح سلام کیا، انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ پھر آپ لوٹ کر گھر آئے تو وہ 3 آدمی ابھی تک ادھر ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ کے مزاج میں بڑی شرم تھی، لہٰذا ان سے کچھ نہ کہا، اس لیے پھر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے کی طرف چلے گئے۔ پھر کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ اب وہ 3 آدمی چلے گئے ہیں، چنانچہ واپس آئے۔ دروازے کی چوکھٹ میں آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور دوسرا باہر، کہ آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت اتاری۔ مرد اور عورت کے آزادانہ اختلاط کی روک تھام اور پردے کا حکم۔ مردوں اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط اور فحاشی کو روک تھام کے لیے یہ ایک مؤثر اقدام ہے کہ کوئی غیر مرد کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھے اور نہ ہی کسی کے دل میں کوئی وسوسہ یا برا خیال پیدا ہو۔ گویا معاشرے سے بے حیائی اور فحاشی کا خاتمے کے لیے پردہ نہایت ضروری چیز ہے۔ اب جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اصل پردہ دل کا پردہ ہے کیونکہ شرم و حیا کا اور برے خیالات کا تعلق دل سے ہے، یہ ظاہری پردہ کچھ نہیں، ایسے لوگ دراصل اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جس بات سے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچے وہ ناجائز ہے۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کھانا کھانے کے بعد وہاں سے ہلنے کا نام تک نہ لیتے تھے۔ ان کی اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناگوار اور تکلیف دہ محسوس کیا، مگر شرم اور نرم طبیعت کی بنا پر انہیں اٹھ کر چلنے کو نہ کہہ سکے۔ تاہم یہ حکم عام ہے اور اس کا میدان بڑا وسیع ہے۔ اس میں وہ الزام تراشیاں بھی ہیں جو اس زمانے میں کافروں کے ساتھ منافق بھی رسول اللہ پر کر رہے تھے، نیز ہر وہ بات بھی جسے رسول اللہ ناگوار محسوس کریں، اس سے مسلمانوں کا اجتناب ضروری ہے۔
مثلاً کوئی شخص اللہ کے رسول کے مقابلے میں دوسرے کی بات مانے یا سنت رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دے، یہ آپ کی سنت چھوڑ کر بدعات کو رائج کرنے یا فروغ دے، تو اس باتوں سے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے تمام امور میں مسلمانوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ اچھا، لاسٹ جو حصہ ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ یہ گناہ عظیم اس لحاظ سے کہ ازواج النبی مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان سے نکاح کرے تو گویا اس نے اپنی ماں سے نکاح کیا، پھر جو احترام انہیں اللہ نے بخشا وہ کبھی محلوظ نہ رہ سکے گا اور اپنی عاقبت تباہ کرے گا۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح کرنا بالکل حرام قرار دے دیا گیا۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، شیئا کوئی بات، او تخفوہ یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ کانا ہے بکل شیء، ہر شے کا علیما، جاننے والا۔ تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی زبان سے تو کچھ، اگر کسی مومن کے دل میں بھی ایک کوئی خیال تک بھی نہ آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو ظاہر و باطن، دل کے خیالات سب کچھ یکساں ہیں، کوئی بات بھی اس سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ لا جناح، گناہ نہیں، علیہن عورتوں پر، فی میں آبائہن اپنے باپ، ولا اور نہ ابنائہن اپنے بیٹوں، فی آبائہن اپنے باپ، ولا اور نہ ابنائہن اپنے بیٹوں، ولا اخوانہن نہ اپنے بھائی، ولا اور نہ ابناء اخوانہن اپنے بھائیوں کے بیٹے، ولا اور نہ ابناء اخواتہن اپنی بہنوں کے بیٹے، ولا اور نہ نسائہن اپنی عورتیں، ولا اور نہ ما ملکت ایمانہن جس کے مالک ہوئے ان کے ہاتھ کنیزیں، والساقین اور ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علی کل شیء ہر شے پر، شہیدہ گواہ۔ ان ازواج نبی پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے لونڈی غلام ان کے گھروں میں داخل ہوں۔ اے عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ کون کون سے رشتہ دار محرم ہیں؟ اس آیت میں ان محرم رشتہ داروں کا ذکر ہے جو نبی کے گھر میں آ جا سکتے ہیں، ان سے پردے کی ضرورت نہیں، یا لونڈی غلام وغیرہ۔ ان کی تفسیر سورۃ نور کی آیت نمبر 31 کے حواشی کے تحت گزر چکی ہے۔ پھر اس میں رضاعی رشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم اترنے کے بعد ابو القیس کے بھائی افلاح نے، جو میرے رضاعی چچا تھے، مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے جواب دیا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ افلاح کے بھائی ابو القیس نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ اس کی بیوی نے پلایا تھا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو القیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی، تو میں نے ان سے کہا جب تک آپ سے نہ پوچھ لوں تو اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنے چچا کو اجازت کیوں نہ دی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے دودھ مرد نے تو نہیں پلایا تھا، وہ تو ابو القیس کی بیوی نے پلایا تھا۔ آپ نے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اسے اندر آنے کی اجازت دو، وہ تمہارا چچا ہے۔ عروہ بن زبیر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے کہتے ہیں، اسی لیے سیدنا عائشہ کہتی تھی کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام سمجھتے ہوں، دودھ کی وجہ سے بھی وہ حرام ہے۔ یعنی اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، جو احکام تمہارے پردے سے متعلق دیے جا رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر ان پر کس قدر عمل پیرا ہوتی ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکۃ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو، درود بھیجو، علیہ، اس پر، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، خوب سلام۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس زمانے میں کفار و منافقین آپ پر طرح طرح کے الزام تراشیاں کر کے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، فرشتے بھی اس کے حق میں دعائیں مغفرت، رحمت و برکت کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی بیہودہ بکواس سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ساتھ ہی مومنوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس نبی پر بکثرت درود، دعائے مغفرت، رحمت و مغفرت اور سلامتی کی دعا کیا کرو۔ وہ الزام تراشیاں تو وقتی اور عارضی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا طریقہ بتا دیا کہ تا قیامت آپ پر سلامتی، رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگی جایا کریں، اور ہمیشہ آپ کا ذکر بلند رہا کرے۔ اس سلسلے میں درجہ 2 حدیث سے بھی ملاحظہ فرما لیجیے، آپ پر درود و سلام کیوں ضروری ہے۔ ابو العالیہ نے کہا کہ اللہ کی صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں آپ کی تعریف کرتا ہے، اور فرشتوں کی صلاۃ سے دعا مراد ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ کہیسلون کا مطلب ہے کہ برکت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا کعب بن عجرہ کہتے ہیں
کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر سلام کرنا تو ہم کو معلوم ہو گیا، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یزید بن دھات کی روایت میں علی ابراہیم کی جگہ دونوں جگہ اعلیٰ آل ابراہیم کے الفاظ بھی ہیں۔ درود و سلام کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہر مومن کو رسول اللہ کے ذریعے سے ہی ایمان کی نعمت نصیب ہوئی، اور ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ دین اور دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس نعمت کا احسان مومن کبھی نہیں اتار سکتے۔ تاہم ایمانداروں کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اس محسن اعظم کی محبت سے سرشار ہوں اور اس کے حق میں دعائے رحمت و برکت اور مغفرت کیا کریں۔ اس سے ان کے اپنے بھی درجات بلند ہوں گے، اور ہر دفعہ درود پڑھنے کے عوض اللہ ان پر 10 گنا درود یا اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ سلموا تسلیما۔ سلموا تسلیما کے 2 مطلب ہیں۔ سلموا تسلیما کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک تو جلد حدیث سے واضح ہے کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اس کا دوسرا معنی ہے کہ دل و جان سے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ صلاۃ و سلام کے فرائض۔ درود و سلام پڑھنے کے فضائل میں اب چند مزید حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر صرف ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صرف ایک مرتبہ درود بھیجنے کی، یعنی کہ ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ سیدنا ابیس بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا جتنا تو چاہے۔ 1/4۔ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اگر تو زیادہ کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر میں نے پوچھا 2/3؟ فرمایا جتنا تو چاہے، اور اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا میں اپنی دعا کا سارا وقت آپ پر درود کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ فرمایا اب تو اپنے غم سے کفایت کیا جائے گا اور تیرے گناہ تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے، دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے اور اوپر نہیں چڑھتی۔ یعنی کوئی بھی دعا مانگنی ہے اس سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ لگتا ہے، تو اس لیے کوشش میں بھی کرتی ہوں جب بھی دعا مانگیں تو درود شریف سے سٹارٹ کریں اور درود شریف پہ ہی ختم کریں، ورنہ کیا ہوتی ہے دعا ہماری آسمان تک نہیں پہنچتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا وہ شخص بڑا بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ یعنی کہ جہاں پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کسی کے منہ سے بھی سنو تو فوراً آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت نمبر 50۔ بے شک اللہ زینا جو لوگ یوزون ایزا دیتے ہیں اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کو لعنہم ان پر لعنت کی اللہ نے فی دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں وعدہ اور تیار کیا ہے اس نے لہم ان کے لیے عذاب مہینہ رسوا کرنے والا عذاب۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا کی صورتیں، اللہ کو دکھ پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت شرک ہے کہ اس کی ذات اور صفات میں دوسروں کو شریک بنا لیا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے سخت دکھ پہنچاتا ہے جب کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دین اسلام کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے والے سب لوگ فی الحقیقت اللہ اور اس کے رسول دونوں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو الزام تراشی اور تان و تشنع سے دکھ پہنچاتے ہیں اور ایسے مواقع پر رسول اللہ کی زندگی
ایسے مواقع رسول اللہ کی زندگی میں بکثرت آتے رہے، وہ لوگ حقیقتاً اللہ ہی کو دکھ پہنچاتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی ذات اللہ کی طرف سے مامور ہے، اسی لحاظ سے رسول کی اطاعت فی الحقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول کی نافرمانی فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول کو ستانا اور تکلیف پہنچانا بھی فی الحقیقت اللہ کو دکھ پہنچانا ہے۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلت و رسوائی کا عذاب کیوں نہ دے گا؟ والذین، اور جو لوگ یؤذون ایذا دیتے ہیں المؤمنین مومن مرد والمؤمنات اور مومن عورتیں بغیر ما اکتسبوا، تو انہوں نے کمایا فقد احتملوا، البتہ انہوں نے اٹھایا بہتان و عظیما، اور گناہ مبین صریح۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر دکھ پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بار اٹھا لیا۔ جب مسلمان عورتیں رات کو رفع حاجت کے لیے باہر نکلتی تو کچھ واش لونڈے اور منافق ان سے بیہودہ قسم کی گفتگو اور چھیڑ چھاڑ کرتے، اور جب ان سے بات پرس کی جاتی تو کہہ دیتے ہم سمجھے یہ لونڈیاں ہیں۔ پھر کچھ منافق ایسے بھی تھے جو رسول اللہ کی پیٹھ پیچھے بدگوئی کرتے اور ازواج مطہرات پر بیہودہ قسم کے الزامات تراشتے۔ یہ سب قسم کے لوگ تہمت تراش اور بدترین قسم کے مجرم ہیں۔ یہاں پہ ہمارا 7 رکوع ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔